کبھی غور کیا تم غیر مسلموں نے کہ آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے درخت کے بیک گراؤنڈ پر اللہ کے بادل آتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد یہ کس قسم کا منظر کریٹ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ باقی دیگر جگہوں پر کیمرے کا رخ بدل کے دکھا رہا ہوں، لیفٹ سائڈ پر دیکھو کوئی دکھ رہا ہے کہیں پیچھے؟ اگر میری ویڈیوز کبھی دیکھی ہیں تو تمہیں پتہ ہوگا جب میں چاروں طرف کا ویو دکھاتا ہوں تو کس طرف کا اینگل ہوتا ہے، اور کہیں پہ نہیں ہو رہا ایسا اس جگہ کے علاوہ. ابھی میں آ گیا ہوں اپنی اس جگہ پہ جو مڈل والی ہے. یہ دیکھ لو ادھر سامنے کوئی بجلیاں اس طرح نہیں چمک رہی، اور اب میں لیفٹ والی سائڈ پہ ہوں، درخت والی اس سائڈ پر. ادھر بھی کچھ نہیں ہے، اوپر بھی کچھ نہیں، لیکن جس طرف اللہ کے نام کا درخت ہے وہاں پر یہ دیکھو کیا ہے. کون لایا ہے ان کو؟ کون بنا رہا ہے ان کو؟ کون چلا رہا ہے ان کو؟ آخر یہ بادل میرے سامنے کون لے کر آیا ہے؟ اور اپنے نام کے درخت کے بالکل بیک گراؤنڈ کے بیک گراؤنڈ پر پیچھے کس نے سجایا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے نا. ایسا کیسا ممکن ہے وہ یہیں پہ لا کے اسی جگہ پہ سجا دیتا ہے جب اسے کچھ کرنا ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. وہ اللہ ان بجلیوں کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہے اپنے نام کا سائن کر کے، اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سائن کر کے. ہاں، اب ان بادلوں کے اندر اگر کوئی غور کرے تو اسے کوئی الٹی سیدھی شیپ ویپ دیکھ کے وہ یہ کہے گا کہ فلاں کسی سے مل رہی ہے، فلاں کسی سے مل رہی ہے. تو جب یہ دعوے کرتے ہو تم غیر مسلم، بجلیوں پہ دیکھ کے، بادلوں پہ دیکھ کے کہ وہ رام کی شکل سے مل رہی ہے، وشنو کی شکل سے مل رہی ہے، کرشنا کی شکل سے مل رہی ہے، ابے تو احمق ہو اور عقل کے اندھ ہو. جب تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ فلاں فلاں کی شکل سے ملتی ہے تو اصلی والے کدھر ہیں؟ پہلے ان کو تو لے کر آؤ سامنے. جن کے نام پہ تم دعوے کرتے ہو کہ ان کے نام ان کی شکل ہے، پہلے ان کو سامنے لے کر آؤ، اس کے بعد دیکھا جائے گا وہ کس کی شکل تھی یا نہیں تھی. تم تو اتنے بودے ہو، تم تو اتنے احمق ہو، تم تو اتنے جاہل ہو، تم تو اتنے گنوار ہو کہ تم نے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے انہوں نے تو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا بھی نہیں تھا. وہ بادلوں کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ وہ درختوں کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ وہ اس کہکشاں کے مالک کہاں سے ہو گئے؟ تمہیں اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے بنا کے نکالا. تم نے رام کے کرشنا وشنو جیزس یاوے کو پوجا کرنا شروع کر دی. تمہیں اللہ نے کھانا پینا دیا، رزق دیا، دولت دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، گھر دیا، رہنے کی جگہ دی، سانس دی، اور تم نطفے کی پیداوار ہو، ناپاک ٹپکائے ہوئے قطر ہو. تمہیں اللہ نے چلتا پھرتا انسان بنا دیا. پھر تم نے اپنے عہدے حاصل کیے، کوئی فوجی بن گیا، کوئی پولیس بن گیا، کوئی آرمی کا ہو گیا، کوئی حکمران بن گیا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا. تو تم لوگوں کی اتنی عقل کام نہیں کری کہ تم دنیا کے اندر اپنے سچے خدا کو پہچان سکتے. الٹا ہٹ دھرمی دکھاتے ہو، بغیرتی دکھاتے ہو، اور مسلمانوں کو مارتے ہو، مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کو گالیاں دیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو، ان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہو، گندی کتابیں لکھتے ہو. اچھا، یہ تم لوگوں کی اوقات ہے. تو پھر ٹھیک ہے، جو ان بادلوں کو چلاتا ہے اور ان کو لے کر آتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وہی اللہ تمہیں دردناک عذاب میں دنیا میں بھی مبتلا رکھے گا، جس کا اندازہ تم خود اپنی ذہنی قلبی کیفیت سے لگا سکتے ہو. کیونکہ جب تک تم اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرو گے دنیا کے سارے غیر مسلم، اسی طرح ذہنی طور پہ، قلبی طور پر تم سکون سے محروم رہو گے اس وقت تک جب تک تم اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کرو گے. یہ تمہاری دنیا کے اندر ذلت کا عذاب ہے. اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ تمہیں اپنے آپ میں فیل ہوتا ہوگا. تم ڈھونڈتے ہوگے ورزش کر لو، پیسہ جمع کر لو، لگژری لائف حاصل کر لو، بنگلے بنا لو، بینک بیلنس بھر لو، کھا لو پی لو، عیاشیاں کر لو، لیکن تمہیں وہ سکون نہیں مل رہا ہوگا. ملے گا بھی کیسے؟ وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے.
تمہارے جھوٹے خداؤں کی بات سے توڑی آئے گا جب وہ تھے ہی نہیں، نہ خدا کے طور پہ نہ اللہ کے شریک کے طور پہ، تم نے ان کو خدا کا درجہ دیا کیسے؟ کس کے کہنے پہ دیا؟ کس نے تمہیں یہ اتھارٹی دی؟ کس گنوار نے تم کو یہ آرڈر دیا تھا کہ تم اللہ کے شریک بنا دو؟ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، اللہ نے تو ایسی کوئی نشانی نازل نہیں کی، اللہ نے تو کوئی ایسی اتھارٹی نہیں دی کہ اس کے مقابلے میں دوسروں کو خدا بنا کے پوجا جائے یا خدا سمجھ کے پوجا جائے۔ لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری تمہارے جھوٹے خداؤں کا پردہ فاش کر چکا ہے، تمہارے جھوٹے خداؤں کو بے نقاب کر چکا، تمہاری اور تمہارے دنیا کے سارے مذہبی، روحانی، جادوئی، سائنسی پیشواؤں کی اوقات دکھا چکا کہ وہ سب کے سب لیجنڈ کے مقابلے میں بے بس ہے۔ کوئی بھی ان میں سے لیجنڈ کو شکست نہیں دے سکتا اس کائنات کے اندر سسٹم میں تبدیلیاں کر کے اپنے ان معبودوں کی مدد سے جنہیں وہ اللہ کے مقابلے میں سچا سمجھ رہا ہے، لیکن لیجنڈ ایسا کر چکا اللہ کی مدد سے۔ اب وہی اللہ جو اس سسٹم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، جو ان بادلوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس وقت جو یہ منظر ریکارڈ کروا رہا ہے اور لیجنڈ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ خطاب کرے، لیجنڈ کا خطاب۔ یہ بیک گراؤنڈ وہی تو بناتا ہے اللہ، تبھی تو لیکچر ریکارڈ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، جن کی تصویروں کے اوپر دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو، جن کے نام پہ دھندے چلا رہے ہو، جن کے نام پہ تمہاری دکانیں چلتی ہیں، انہوں نے بنایا کیا اس کائنات میں؟ کتے کا پلہ تک تو انہوں نے بنایا نہیں، وہ بھی اللہ ہی نہیں بنائے۔ کیڑے مکوڑے بھی انہوں نے نہیں بنائے، وہ بھی اللہ نے بنائے۔ اللہ تو کیڑے مکوڑوں پہ بھی سگنیچر کر چکا، درختوں پہ بھی سگنیچر کر چکا، بادلوں پہ سگنیچر کر چکا۔ دستخط تو اس کے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دستخط ہی کرے گا نا، تمہارے باپوں کے دستخط توڑی کرے گا کہ تمہارے جھوٹے خداؤں کے دستخط کرے گا؟ اللہ کوئی مذاق تماشا توڑی کرتا۔ ہاں، تمہارے جھوٹے خداؤں کی اوقات نہیں، نہ حیثیت ہے، نہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کو ایسا کرنے سے کبھی روک سکے، اس لیے روک نہیں پاتے۔ اور اللہ جب چاہتا ہے اپنی جس نیچرل مخلوق کے ذریعے نیچر پہ نام لکھنا چاہے لکھ دیتا ہے، بلوانا چاہے بلوا دیتا ہے۔ وہ اس نے ایسا کیا، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھانی تھیں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور انسان کی ذاتوں میں، وہ اس نے دکھائیں، لیکن تم اکثر غیر مسلم اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے۔ جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو کلمہ پڑھ پڑھ کے دین اسلام میں آ رہا ہے، پر تمہاری میجورٹی ابھی بھی گمراہی پر ہے، جہالت میں، شیطان کی پجاری ہے۔ تو میں تم سب کو کلیئرلی وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کو خدا نہیں مانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کیا، اور اگر تم اپنی ہٹ درمیوں میں مر گئے، تو تم سب کے سب کفر پہ مرنے والے غیر مسلم دردناک عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ تمہیں بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، تمہاری ہڈی پسلیاں توڑی جائیں گی، تمہارے منہ توڑ دیے جائیں گے، تمہاری کھالیں جلائی جائیں گی، تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، تمہیں پیپ پلائی جائے گی، تمہیں خون پلایا جائے گا، تمہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تمہارا وہ حشر کیا جائے گا کہ تم یہ ساری لگژری لائف، اچھی لائف، سکون کی لائف، ٹھنڈی لائف، اے سی کی لائف سب بھول جاؤ گے، اور وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہوگا، پرماننٹلی آف، فار ایور پنشمنٹ ہے۔ سو ایسی پنشمنٹ سے بہتر ہے کہ جنت کی طرف آ جاؤ۔ میں جنت کی طرف تمہیں انویٹیشن دے رہا ہوں، آؤ اس جنت کی طرف جہاں پر سکون ہے، باغات ہیں، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، لگژری لائف ہے، خوبصورت بیویاں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہیں، گیمز ہیں، بہت کچھ ہے۔ اللہ نے بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے، اور ایسا کچھ ہے جو کہ تم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ تو اللہ سے حاصل کرنا ہے تو آ جاؤ پھر جنت کی طرف۔ اس کا راستہ اسلام سے جاتا ہے، کفر سے نہیں جاتا، کفر سے جہنم کی طرف جاتا ہے اور اسلام سے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اسلام پر آؤ یا پھر تم قادیانی، شیعہ، ہندو، یہودی، عیسائی، ایتھسٹ وغیرہ وغیرہ بن کے مر جاؤ، یہ تمہارے اوپر ہے، فیصلہ تمہارا، مرضی تمہاری۔ اللہ کسی پہ ظلم کرتا نہیں اور وہ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ جو عقل استعمال کرے اور سوچے سمجھے وہ خود کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کسی کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا نہیں۔ اللہ کے تو بہت سے مسلم بندے یہ کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں تم غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر تم خود ہی آگ میں جلنا چاہو تو اللہ بھی سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔